14ویں نمبر پر عمل ہے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کے سبب مغفرت ہو گئی۔ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کے سبب مغفرت ہو گئی۔ درود شریف ایسا بابرکت عمل ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ رب العزت اور اللہ کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور تم بھی سلام بھیجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ بڑا بابرکت عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ خود بھی، اللہ کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں، تو ہم سب ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ تو حضور کے ہم پر بڑے احسانات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں قرآن کریم ملا، حضور کے واسطے سے ہمیں دین اسلام ملا، زندگی گزارنے کا طریقہ ملا کہ انسان گمراہی میں تھا، ہدایت کے راستے آپ کے واسطے سے ہم تک پہنچے۔ تو آپ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، ہم اس احسان کا بدلہ تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نذرانہ عقیدت پیش کر سکتے ہیں، اور وہ نذرانہ عقیدت درود شریف ہے۔ حضور تو بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب معصوم ہوتے ہیں، لیکن درود کے سبب اللہ ہمارے درجات کو بلند کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی ایک دفعہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اسے 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، 10 درجات کو اس کے بلند فرما دیتے ہیں۔ تو اب کس عمل پر مغفرت ہوئی؟ یہ ایک واقعہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں احمد بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا۔ یہ بڑے نیک صالح بزرگ بھی تھے، محدث بھی تھے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ شیراز کی جامع مسجد ہے، اور مسجد کے محراب میں ایک خوبصورت کرسی ہے، اور اس کرسی پر یہ احمد بن منصور رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بڑا خوبصورت جبہ پہنا ہوا ہے، اور ان کے سر پر بڑا خوبصورت امامہ ہے، اور ان کا چہرہ چمک رہا ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ قال غفر لی و اکرمنی، اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا، رب العالمین نے میرا اکرام کیا۔ قلت بماذا، کس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کا اکرام کیا اور آپ کی مغفرت فرمائی؟ قال بکثرت صلاتی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتا تھا، اس عمل کے سبب اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو اس لیے میں نے 14ویں نمبر پر عمل ذکر کیا۔ چلتے پھرتے اہتمام کریں کہ دن میں کم از کم 100 مرتبہ ہم درود ابراہیمی پڑھیں، اس کا ثواب زیادہ ہے کہ درود ابراہیمی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا، اور یہ درود نماز میں پڑھا جاتا ہے، تو یہ پڑھیں، یا اس کے علاوہ بھی جتنے درود ہیں انسان وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر مشکل ہو تو مختصر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھنا تو بہت آسان ہے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا امام شافعی رحمہ اللہ ایک بڑے عالم گزرے، کسی نے انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے کس عمل پر مغفرت فرمائی؟ فرمایا کہ جو میں نے کتاب لکھی تھی الرسالہ، اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود پڑھا تھا اور ایک درود لکھا تھا۔ وہ درود یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، رحمتیں نازل ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، اس وقت بھی جب ذکر کرنے والے اللہ کا ذکر کریں، اس وقت بھی جب غافل لوگ ذکر سے غافل ہوں، یعنی ہر لمحے آپ پر رحمت نازل ہوں،
کوئی تذکرہ کرے تب بھی، کوئی تذکرہ نہ کرے تب بھی اللہ کو یہ درود اتنا پسند آیا، فرمایا اسی عمل پر اللہ نے مغفرت کر دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اعمال میں ایک عمل ایسا ہے کہ جس پر مغفرت ہو جاتی ہے، وہ ہے درود شریف۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیہی میں ایک اور واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک خاتون حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی۔ اس نے کہا میں نے اپنی بیٹی کو آج تک خواب میں نہیں دیکھا، کافی عرصہ ہو گیا، آپ کو یہ ایسا عمل بتائیے کہ مجھے میری بیٹی خواب میں اس کی مجھے زیارت ہو جائے اور مجھے پتہ چل جائے کہ میری بیٹی کس حالت میں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا تم ایسا کرو، 4 رکعت نماز پڑھو شب جمعہ میں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تم سورہ الہاکم التکاثر پڑھو، اس کے بعد تم صدقہ کرو، درود شریف پڑھو اور درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، امید ہے کہ تمہیں اپنی بیٹی کی زیارت ہو جائے گی۔ انہوں نے اسی طرح کیا، شب جمعہ میں 4 رکعت نماز پڑھی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر پڑھی اور پھر درود شریف پڑھتے ہوئے وہ عورت سو گئی۔ اس نے جو خواب دیکھا تو اپنی بیٹی کو عذاب میں دیکھا کہ بیٹی کا جسم آگ میں جھلس گیا ہے اور آگ کا توق اس کے گلے میں ہے۔ اس نے پوچھا اپنی بیٹی سے تجھے کیا ہوا؟ بیٹی نے کہا اماں جان میں گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں۔ تو ماں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تکلیف میں تو آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوئی پھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئیں کہ میری بیٹی تو سخت عذاب میں مبتلا ہے، میں نے خواب میں دیکھا، آپ بتائیے کہ اب میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا تم اس کے لیے استغفار کرو، دعا کرو، صدقہ کرو، ساتھ درود شریف بھی پڑھتے رہو، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی پہ رحم فرمائے۔ چند دن گزرے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے خواب دیکھا کہ جنت قائم ہے اور جنت میں ایک تخت ہے اور ایک لڑکی اس تخت پر بیٹھی ہے اور خدمتگار اس کے دائیں بائیں نظر آ رہے ہیں اور بڑی اچھی حالت میں ہے، ناز و نعمت میں ہے۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں اسی عورت کی بیٹی ہوں کہ جو تیرے پاس آئی تھی کہ مجھے اپنی بیٹی کی زیارت ہو جائے تو تو نے اس کو وظیفہ بتایا تھا، میں تو اس کی بیٹی ہوں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ کی ماں نے تو کہا تھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، میں تو تمہیں راحت میں دیکھ رہی ہوں، تم تو عذاب میں نہیں ہو۔ اس نے آگے سے کہا بات یہ ہے کہ واقعی میں اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا تھی، لیکن ایک شخص قبرستان سے گزرا، وہ بڑا نیک صالح متقی انسان تھا اور یہ شخص یومیہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتا تھا، بڑی کثرت سے یہ درود پڑھتا تھا، ساری زندگی اس کا معمول تھا۔ تو ایک دفعہ یہ قبرستان آیا اور اس نے کثرت سے درود شریف پڑھا اور پڑھنے کے بعد جتنا ثواب تھا قبرستان کے تمام مردوں کو بخش دیا۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے طفیل قبرستان کے جتنے مردے تھے ہم سب کی مغفرت فرما دی۔ تو اس درود شریف کے سبب ہماری مغفرت ہو گئی۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد اللہ نے اس عمل میں بڑی طاقت رکھی ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہمیں جب بھی موقع ملے چلتے پھرتے درود ابراہیمی پڑھیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، یا ایک درود میں عرض کر رہا ہوں یہ بڑے ہی جو اہمیت کا حامل ہے، اور ایک بزرگ ملے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اس کا اہتمام کرو۔ وہ الفاظ ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک، کہ رحمت نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، ہر لمحے میں نازل ہو، ہر وقت جو کوئی سانس لینے والا سانس لے تب بھی آپ پر درود و رحمتیں ہوں، اور کائنات میں جتنی مخلوقات ہے ان کی تعداد کے مطابق بھی آپ پہ رحمتیں نازل ہوں۔ تو یہ بڑا بابرکت ہے، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، زندگی اور مال میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 15، صالحین کی نماز اور تلاوت کے سبب مردوں کی مغفرت ہو گئی۔ ایک 15واں عمل نیک لوگوں کی نماز اور نیک لوگوں کی تلاوت کے طفیل بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور،
اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک شاعر تھے ابو نواس، جن کی زندگی شعر و شاعری میں گزری۔ یہ شاعر ایسا تھا کہ اس کے بعض اشعار نازیبہ بھی تھے، لیکن کسی نے اس کو انتقال کے بعد دیکھا کہ یہ شخص جنت میں ہے، اچھی حالت میں ہے۔ اس نے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ابو نواس شاعر نے آگے سے جواب دیا، کہا کہ نیک صالح لوگوں کی ایک جماعت قبرستان سے گزری، تو پھر ان لوگوں نے کہا ان مردوں کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، تو وہ سب بیٹھ گئے اور 2000 دفعہ انہوں نے سورہ اخلاص پڑھ کر قبرستان کے جتنے مردے تھے سب کے لیے انہوں نے ایصال ثواب کیا۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کی دعا اور سورہ اخلاص کے طفیل قبرستان کے جتنے مردے تھے سب کی مغفرت فرما دی۔ تو انہی میں ابو نواس شاعر کہتے میری بھی مغفرت ہو گئی۔ تو علامہ سیوطی نے جو الفاظ نقل کیے وہ یہ ہیں، جاء بعض الصالحین الی المقابر فی لیلۃ من اللیالی، نیک لوگوں کی ایک جماعت ایک رات قبرستان آئی، فبسط رداءہ، ان لوگوں نے چادر بچھائی، وصلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھی، قرأ فیہما 2000 مرۃ قل ھو اللہ احد، اس میں 2000 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، وجعل ثوابها لأہل المقابر، اور اس کا ثواب قبرستان کے مردوں کو بخش دیا، فغفر اللہ لأہل المقابر عن آخرہم، اللہ تعالیٰ نے تمام مردوں کی مغفرت فرما دی، فدخلت انا فی جملتہم، میں بھی انہی مردوں میں شامل ہوں۔ تو دیکھیں ایک عمل میں نے عرض کیا، تلاوت کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کی ہے۔ نمبر 16، حسن نیت کے سبب مغفرت ہو گئی، حسن نیت، اچھی نیت کے سبب مغفرت ہو گئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء علوم الدین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، زبیدہ ہارون الرشید کی بیوی گزری ہے، بڑی نیک صالحہ خاتون تھی۔ اس کے محل میں ہر وقت خادماؤں کی تقریباً 300 عورتیں تھیں باندیاں، کہ جو ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، ہر وقت اس کے محل میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ تو بڑی نیک صالح عورت یہ گزری ہے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا، زبیدہ سے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ زبیدہ نے کہا میری مغفرت ہو گئی۔ پوچھنے والے نے کہا لگتا ہے اس پر مغفرت ہوئی کہ تو نے نہر زبیدہ کھدوائی تھی۔ اس نے حاجیوں کے لیے ایک نہر کھدوائی تھی۔ اس دور میں جب حجاج کرام عرفات میں، مزدلفہ میں، منا آتے تھے تو پانی کی بڑی تنگی تھی، تو اس لیے ان کو مشقت ہوتی، تو زبیدہ نے وہ نہر کھدوائی تھی، نہر میں پانی آتا تاکہ حجاج کو راستے میں کہیں تکلیف نہ ہو۔ تو خواب میں دیکھنے والا کہتا ہے شاید اس عمل پر آپ کی مغفرت ہوئی۔ کہا نہیں، اس میں تو صرف میرا حصہ نہیں تھا، اس میں تو اور لوگوں نے بھی پیسے ڈالے تھے، جتنے رعایا کے لوگ تھے انہوں نے بھی دراہم دینار اپنا حصہ ڈالا تھا، ان سب کو ان کے حصے کے بقدر اللہ نے ثواب دیا۔ کہا آپ کی مغفرت کس پر ہوئی؟ کہا حسن نیت پر۔ شروع میں جو میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں نہر کھدواؤں گی تاکہ حاجیوں کو تکلیف نہ ہو، اللہ نے میرے اس ارادے پر میری مغفرت کر دی۔ عمل میں تو جنہوں نے حصہ ڈالا ان کو تو اللہ نے اجر و ثواب دیا ہی دیا، لیکن میری مغفرت اس پر ہوئی جو میں نے اچھے کام کی نیت کی کہ میں یہ نہر کھدواؤں گی، انہوں نے ارادہ کیا تو لوگوں نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا، تو اس حسن نیت پر کہتے ہیں کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو معلوم ہوا بسا اوقات انسان ایک کام نہیں کر سکتا لیکن اس کا ارادہ تو کر سکتا ہے، اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے، یا اللہ تو مجھے توفیل دے، فلاں جگہ ضرورت ہے میں تیرا گھر تعمیر کروں، فلاں جگہ ضرورت ہے مدرسہ تعمیر کروں، رفاعی ادارہ تعمیر کروں، اگر مجھے دیا میں غریبوں یتیموں کے ساتھ تعاون کروں۔ تو جب حسن نیت ہو، اللہ ارادوں کو، نیتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان نیتوں پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا قالت غفر علی فقلت لها بما انفقت فی طریق مکہ، کیا اس پر تیری مغفرت ہوئی کہ جو تو مکہ کے راستوں میں خرچ کرتی تھی؟ اس نے جواب دیا زبیدہ نے اما النفقات التي انفقتها رجعت اجورها الى اربابها وغفر علی بنیتی، جن لوگوں نے خرچ کیا تھا ان کا ثواب تو انہیں لوٹا، اللہ نے میری جو مغفرت کی ہے وہ اس حسن نیت پر کہ میں نے جو اچھے کام کا ارادہ کیا اللہ نے اس پر مجھے بخش دیا۔
تنبیہ الغافلین میں امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، بنی اسرائیل میں قحط سالی تھی، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لوگ تنگ دستی کی حالت میں تھے۔ تو ایک نیک بزرگ ایک راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا سامنے ایک مٹی کا ٹیلا تھا، تو ان کے دل میں یہ ارادہ آیا کہ اگر اللہ مجھے اتنی گندم دے دے جس طرح کہ یہ مٹی کا بہت بڑا ٹیلا ہے، میں یہ ساری گندم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا، یہاں کے لوگ مستحق ہیں، تنگ دست ہیں، یا اللہ تو مجھے اتنی وسعت دے۔ اللہ تو ارادوں کو جانتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ نیک عمل کر کے فیس بک پہ ڈالو، سیلفیاں بنا کے دوستوں کو شیئر کرو، جس کے لیے کر رہے ہو وہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، اسی نے اندھیرے کو پیدا کیا ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک سب اس کی نظر میں ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز تیرے رب سے پوشیدہ نہیں، تو اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بیدوں کو بھی جانتا ہے۔ بنی اسرائیل کے شخص کے دل میں صرف یہ ارادہ ہوا، نیت ہوئی کہ یا اللہ اگر تو مجھے دے دے میں تیرے راستے میں اتنا خرچ کروں گا۔ اللہ نے وقت کے پیغمبر کی طرف وحی بھیجی کہ جا کر اس کو اطلاع دو، ہم نے اس کو اتنا اجر و ثواب عطا کر دیا جتنا کوئی اس ٹیلے کے برابر گندم خرچ کرتا ہے، ہم نے حسن نیت پر ان کو اتنا ثواب دے دیا۔ تو اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، ایک وزنی عمل یہ بھی ہے کہ انسان جو بھی کام کرے اس کی اچھی نیت رکھے، بس اوقات نیتوں پر بھی اللہ تعالیٰ فیصلے فرما دیتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا، نوشیرواں بادشاہ گزرا ہے، بڑا عادل بادشاہ تھا۔ ایک دفعہ یہ شکار کر رہا تھا، شکار کرتے کرتے یہ بہت آگے نکل گیا، رات کا وقت ہو گیا، اس نے سوچا اگر میں واپس جاتا ہوں تو اس اندھیرے میں جنگل سے نکلنا مشکل ہے، کہیں ایسا نہ ہو مجھے کوئی درندے نقصان نہ دے دیں، چلو میں یہیں کہیں ٹھہر جاتا ہوں۔ یہ کوئی جگہ تلاش کر رہا تھا، ایک خیمہ تھا، اس پر اس کی نظر پڑی، خیمے کے باہر جا کر اس نے آواز دی کہ مجھے رات کو ٹھہرا دو، مسافر ہوں، صبح ہوئی تو میں چلا جاؤں گا۔ تو کہا خیمے کے اندر سے میں نے دیکھا ایک یتیم لڑکا نکلا باہر، اس نے مجھے ایک کونے میں ایک طرف ٹھہرا دیا، تو جیسے ٹھہرایا تو اب وہ گیا میرے لیے اور ایک انار کا دانہ اس نے لیا، اس کا رس نچوڑ کے لایا، تو وہ پورا گلاس، بڑا گلاس بھر گیا، جو میں نے پیا تو مجھے بڑا لطف آیا، ایسا ذائقہ دار انار اور ایسا رس میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں چکھا تھا۔ تو میرے دل میں آیا کہ اس کا جو باغ ہے اس باغ کو لینا چاہیے، اس کو قبضہ کر لینا چاہیے، اس کی جگہ ان کو کوئی اور پیسے دے دیں گے لیکن باغ اپنی ملکیت میں لے لیں گے۔ اب بادشاہ ہے، دل میں ارادہ پیدا ہو رہا ہے۔ تھوڑا وقت گزرا، اس نے پھر کہا جاؤ لے کر آؤ، وہ پھر گیا ایک اور انار لایا، اب جو رس نکالا تو بہت کم نکلا، گلاس بڑا گلاس بھی نہ بھرا، ذائقہ بھی بالکل کڑوا ہو گیا، پہلے کی طرح ذائقہ بھی نہیں۔ اس نے کہا بھئی وہاں سے نہیں لے کر آئے جہاں سے پہلے لائے تھے؟ کہا وہیں سے لے کر آئے، اسی درخت سے توڑ کر لایا جہاں سے پہلے لے کر آیا تھا۔ تو کہا ذائقہ کیوں بدل گیا؟ کہا لگتا ہے کہیں بادشاہ نے کی نیت میں فرق آ گیا۔ جب بادشاہوں کی نیت بدل جاتی ہے، حکمرانوں کی نیت بدل جاتی ہے تو اس کے اثرات پھلوں پر بھی پڑتے ہیں، نباتات بھی پڑتے ہیں، انسانوں پر بھی پڑتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہیں تبدیلی آئی ہے اس لیے ذائقہ بدل گیا۔ اب اس بچے کو پتہ نہیں کہ اس دور کا یہی بادشاہ ہے، بادشاہ یہی ہے جو شکار کرتے کرتے آگے نکلا ہے، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ تو اب یہ کہتے میں سمجھ گیا، نیت تو میری تبدیل ہوئی تھی، میں نہیں سوچا تھا کہ اس باغ پر قبضہ کروں گا، ان سے لے لوں گا۔ کہتے میں نے نیت میں اپنے دل میں دوبارہ ارادہ بدل دیا کہ میں ان کا باغ نہیں لوں گا اور انہی کے پاس یتیموں کے پاس چھوڑ دوں گا۔ اپنی نیت پہ توبہ کی، اللہ مجھے معاف فرما۔ تھوڑا وقت گزرا، پھر کہا یار ایک انار کا رس دوبارہ لے کر آؤ۔ بچہ پھر گیا باغ میں، پھر ایک توڑ کر لایا، اب جو توڑا تو دوبارہ گلاس بھر گیا، اور جب چکھا تو پہلے سے بھی زیادہ اچھا ذائقہ تھا جیسے پہلی دفعہ میں تھا۔ اس نے کہا اب انار کہاں سے لائے؟ کہا اسی باغ سے لائے۔ کہا کس درخت سے لائے؟ کہا اسی درخت سے لے کر آیا۔ کہا اب تو ذائقہ پہلے کی طرح جیسے پہلے تھا، اب کیوں فرق آ گیا؟ بچے نے کہا لگتا ہے نیت میں فرق آ گیا، نیت بدل گئی۔ بادشاہ نے انصاف کی نیت کی ہوگی، بڑوں کی نیت درست ہوگی، اس لیے پیداوار میں فرق آیا۔ تو اس نے کہا میں ہی بادشاہ ہوں، واقعی بیٹا تیری بات ٹھیک ہے، میری نیت بدلی تھی
ذائقے میں پیداوار میں فرق آ گیا، میں نے نیت ٹھیک کی تو سب چیزیں درست ہو گئیں۔ آج بھی اگر گھر کے بڑے نیتیں درست کر دیں، مملکت کے بڑے نیتیں درست کر دیں، حرام سے بچنا، کرپشن سے بچنا شروع کر دیں، رعایا کو فائدہ پہنچانے کی نیت شروع کر دیں، اللہ وہی برکتیں عطا فرمائے گا جو اللہ سلف کو دیتا تھا۔ لیکن آج وہ نیتیں نہیں رہیں، ہم اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنے بیٹوں کے لیے سوچتے ہیں، ہمارے سائنسدان بھی اپنی اولادوں کے لیے جمع کرتے ہیں، انہیں رعایا کی فکر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ کے فیصلے بھی ان کی نیتوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایک بات عرض کی، حسن نیت پر مغفرت ہو گئی۔ نمبر 17، لوگوں کے حقیر سمجھنے کے سبب مغفرت ہو گئی۔ لوگ حقیر سمجھ رہے تھے، اس عمل کے سبب ان کی مغفرت ہو گئی۔ الرسالۃ القشیریہ میں اور احیاء علوم الدین میں واقع ہے، ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک جنازہ جا رہا تھا اور اس جنازے کو 3 طرف تو مردوں نے کندھا دیا ہوا تھا اور ایک طرف ایک عورت نے کندھا دیا ہوا تھا، باقی کوئی جنازے کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ کہتے ہیں مجھے ترس آیا کہ جنازہ ہے، کوئی بھی ساتھ نہیں، ایک عورت کندھا دے رہی ہے، 3 مرد۔ تو میں نے عورت سے کہا کہ میں کندھا دیتا ہوں، تو میں نے اس کی جگہ جنازے کو کندھا دیا، جانے لگا۔ تو جب تدفین ہو گئی تو میں نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ عورت نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو میں نے کہا تیرا بیٹا ہے، لیکن لوگ تو اس میں تدفین میں شریک نہیں ہوئے، جنازے میں بھی لوگ نہیں آئے۔ کہا اصل بات ہے کہ لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ مخنث تھا، آج کے الفاظ میں ہجڑا تھا، لیکن تھا نیک، تھا برا آدمی نہیں تھا، پرہیزگار تھا۔ تو لیکن لوگ اس کو مخنث ہونے کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھتے تھے، اس لیے لوگ اس کے جنازے میں بھی نہیں آئے، اور لوگوں نے اس کو کندھا دینا بھی جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا۔ آج کل جیسے ہوتا ہے کہ لوگ دوسروں کو پرکھتے ہیں دولت پر، پیسے پر، عہدوں پر، منصب پر، لوگوں کے ساتھ تعلقات عہدے، منصب، قومیت، لسانیت پر ہوتے ہیں، تو وہاں بھی ان لوگوں نے یہ سمجھ کر اس کو حقیر سمجھا، لوگ تدفین میں شریک نہیں ہوئے۔ یہ شخص کہتے ہیں مجھے بڑا ترس آیا اس عورت پر، میں اس عورت کو گھر لے کر آیا، اپنے دراہم دیے، دینار دیے، کپڑے دیے، پیسے دیے، تعاون کیا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اللہ آپ کو صبر دے، کوئی خدمت کی ضرورت ہو مجھے بتا دینا۔ کہتے ہیں میں نے عورت کو رخصت کیا، جب میں رات کو سویا، یہ آدمی کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت نوجوان لڑکا ہے، اس کا چہرہ یوں چمک رہا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہو، اور بہترین اس نے جبہ اور لباس پہنا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا تم کون ہو؟ کہا میں وہی ہوں جس کو تم نے کندھا دیا تھا، تم نے کندھا دیا تھا، تدفین ہوئی تھی، میں ہی وہ مخنث اس عورت کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا لوگ تو تمہیں حقیر سمجھتے تھے، جنازے میں نہیں آئے۔ کہا اسی عمل کی بدولت اللہ نے میری مغفرت کر دی، کہ لوگوں کی نظر میں بظاہر گرا تھا، لیکن اللہ کے ہاں الحمدللہ اس کا ایک مقام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں اعتبار تو تقوی کا ہے، اسی تقوی کی بدولت اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو الرسالۃ القشیریہ میں ہے، اس کو دیکھا کہ اس کا چہرہ چمک رہا ہے، فقال المخنث الذی دفنتمونی اليوم رحمنی ربی باحتقار الناس ایایا، آج جو تم نے دفن کیا میں وہی ہوں، میرے رب نے میرے اوپر رحم کر دیا، اور لوگوں کے حقیر سمجھنے کے سبب اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو ایک بات میں نے عرض کی ہے، اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ فلاں قوم کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، فلاں خاندان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس چیز کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ کے ہاں اعتبار تقوی کا ہے۔ جس کے اعمال اچھے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ نمبر 18، احترام رمضان کے سبب مغفرت ہو گئی۔ احترام رمضان کے سبب مغفرت ہو گئی۔ نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ ہے، ایک مجوسی شخص تھا جو مسلمانوں کے محلے میں رہتا تھا، ارد گرد کی آبادی مسلمانوں کی تھی، درمیان میں اس کا گھر تھا۔ تو یہ جو مجوسی تھا اس نے اپنے بیٹوں سے کہہ رکھا تھا اگر تمہیں کھانے پینے کی ضرورت ہو تو تم لوگ گھر میں آ کر کھانا، لوگوں کے سامنے نہیں کھانا، اس لیے کہ آبادی میں اکثر مسلمان ہیں، ان کا روزہ ہوتا ہے، اگر تم ان کے سامنے کھاؤ گے انہیں تکلیف ہوگی، اور مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے، تو یہ مسلمانوں کا بابرکت مہینہ ہے، تم اس کا ادب اور احترام کرو۔ ایک دفعہ اس مجوسی کا بیٹا سب کے سامنے کھانے لگا، اسے پتہ چلا تو اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، غصہ کیا کہ بیٹا آئندہ تم لوگوں کے سامنے مت کھانا۔
اس شخص کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، مجوسی سے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ کہا کس عمل پر مغفرت ہوئی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے موت سے چند دن پہلے مجھے ایمان کی توفیق عطا فرما دی، میں مسلمان ہو گیا، پھر چند دن میرے ایمان پر اعمال پر گزرے تو کہا نجات اس پر ہوئی کہ جو میرے دل میں رمضان کا احترام تھا اور میں نے اپنے بیٹے کو غصہ کیا تھا، اللہ کو یہ بات پسند آئی کہ اس کے دل میں رمضان المبارک کا احترام ہے، اللہ نے اس کے توفیل گویا ہدایت بھی دی، مغفرت بھی فرما دی۔ تو ہم مسلمان ہو کر اگر احترام نہ کریں تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے رمضان کا فرض روزہ ہوتا ہے اور بعض نوجوان صحت مند ہیں، ہٹے کٹے لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، کسی کے منہ میں گٹکا ہے، کسی کے منہ میں پان ہے، کسی نے نسوار رکھی ہے، کوئی سر عام سگریٹ لگا رہا ہے، کوئی سر عام کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ حالانکہ ایسے موقع پر انسان کو خوفزدہ رہنا چاہیے کہ فرض روزہ ہے، ایک نہ رکھنا اور ایک شاعر کی توہین کرنا، سر عام کھانا پینا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ نے صحت کی نعمت دی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس صحت کی نعمت کو اعمال اور عبادت میں گزارنا چاہیے۔ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک ساتھی عصر میں اوپر میرے پاس آیا دم کرانے کے لیے کہ مفتی صاحب اس کو دم کریں، تو وہ ساتھی کو ساتھ لے کر آئے، وہ پشاور سے آیا تھا۔ تو میں نے کہا اس کو بیماری کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جب پانی پیتا ہے تو رات سوتا ہے تو صبح اس کا سارا جسم سوج جاتا ہے، تو اس کے گردوں کا مسئلہ ہے، تو وہ جو فلٹر ہے اس سے پانی فلٹر نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے وہ پورے جسم پہ سوجن آ جاتی ہے۔ پھر میڈیسن کھاتا ہے، تھوڑا سی سوجن کم ہوتی ہے، پھر پانی پیتا ہے، سوجن پھر آ جاتی ہے۔ تو گردوں کی بیماری میں تھا، تو میں سوچنے لگا دیکھیں ایک گلاس پانی کا پی لینا، عافیت کے ساتھ اس پانی کا خارج ہو جانا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کی ہر نعمت بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی قدر تب آتی ہے جب وہ نعمت آدمی کے ہاتھ سے چھن جائے۔ ایک ہفتہ پہلے ایک نمازی مسجد کے آئے، کہنے لگے حضرت دعا کرنا، ہمارا بھائی ہسپتال میں ہے۔ میں نے کہا بیماری کیا ہے؟ حالانکہ نوجوان 24 سال کا کینسر ہو گیا، جسم کے سارے بال اس کے جھڑ گئے، داڑھی کے بال بھی، سر کے بال بھی، سارے بال اس کے جسم کے جھڑ گئے ہیں، بیماری میں ہے، سخت تکلیف میں ہے۔ تو دیکھیں عین شباب ہے، عین جوانی ہے، لیکن بیماری آئی تو انسان کا کوئی علم نہیں، انسان بڑا کمزور ہے۔ ہر موقع پہ ہر وقت خوف خدا ہونا چاہیے، رجوع اللہ ہونا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ موت بڑھاپے میں آئے، یہ ضروری بھی نہیں کہ موت سے پہلے بیماریاں آئے۔ صحت مند بھی چلے جاتے ہیں، نوجوان بھی چلے جاتے ہیں، دادا موجود ہوتا ہے، بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، نانی موجود ہوتی ہے، نواسی دنیا سے چلی جاتی ہے۔ تو کسی کو اپنے بارے میں کوئی علم نہیں، اس لیے میں نے یہ بات اس پہ عرض کی کہ شاعر اسلام کا احترام ہونا چاہیے، اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ بسا اوقات اللہ رب العزت کی ناراضگی ہو جائے تو پھر انسان کے سوء خاتمے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 19، قرآن کریم کی تلاوت اور روزوں کی تکلیف برداشت کرنے کے سبب مغفرت ہو گئی۔ قرآن کی تلاوت اور روزوں کی تکلیف جو برداشت کی اس کے سبب اللہ نے مغفرت فرما دی۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء میں اور علامہ ابن جوزی نے صفۃ الصفوہ میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت عبداللہ بن غالب ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک صالح بزرگ گزرے ہیں، متقی پرہیزگار تھے، مجاہد تھے۔ جب ان کی شہادت ہو گئی، شہادت کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور دیکھا چونکہ بیداری کی حالت میں بھی لوگ ان کی جب قبر پہ جاتے تو ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی تھی۔ جو بھی ان کی قبر پہ جاتا تو مٹی کو ہاتھ میں لیتا تو اس سے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو اب کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی اور اللہ نے بخشش بھی کی، اور اسی کے سبب میری قبر سے جو خوشبو جاری ہے ان اعمال کے سبب ہے۔ انہوں نے کہا کون سے اعمال؟ قاتل کا رائحۃ التلاوت والظلماء، نمبر یہ جو خوشبو ہے یہ قرآن کی تلاوت کے سبب ہے، اور میں گرمی کے دنوں میں پیاس کی تکلیف کو برداشت کرتا تھا، روزہ رکھتا تھا، گرمی کے ایام ہوتے، پیاس کی شدت ہوتی، میں اس کو گوارا کرتا، بھوک کی تکلیف برداشت کرتا۔ تو دیکھیں اللہ کے لیے تکلیف برداشت کی، رب العالمین نے کیسا بدلہ دیا۔
موت کے بعد قبر کی مٹی کو اللہ نے خوشبودار بنا دیا، دور دور تک خوشبو آ رہی ہے۔ جو اللہ کے لیے جو عمل کرتا ہے رب العالمین قدردان ہے، ہر عمل پر بدلہ دیتا ہے، دنیا میں بھی نیک نامی عزت دیتا ہے، آخرت کا بدلہ تو اس کے علاوہ ہوگا۔ نمبر 20، رحمت الہی کی وسعت کے سبب مغفرت ہو گئی۔ رحمت الہی کی وسعت کے سبب مغفرت ہو گئی۔ رب العالمین کی رحمت بڑی رحمت ہے، تو رب العالمین کبھی اپنی رحمت کے وسعت کے سبب بھی بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شعب الایمان، اس میں انہوں نے علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ لکھا۔ یہ سمت کے وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے 50 سے زائد مرتبہ حج کیا، 50 سے زائد مرتبہ امام بیہقی لکھتے انہوں نے حج کیا، اور جب بھی حج پر جاتے اس کے بعد دعا کرتے، یا اللہ اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یا اللہ ان کا ثواب ان کو پہنچا، صحابہ کو پہنچا، حضرات صحابہ کو، سلف کو، صلحاء کو ایصال ثواب کرتے۔ تو یہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے اللہ سے یہ دعا کی، جب ایک حج انہوں نے آخر میں کیا کہ یا اللہ اگر کسی کا حج قبول نہیں ہوا، اتنے سارے لوگ آئے ہیں، ممکن ہے کسی کا نہ قبول ہوا ہو، مولا کریم اگر میرا یہ حج قبول ہو گیا تو میرا تو نفلی ہے، 50 سال سے کرتے آ رہے ہیں، تو یا اللہ اگر کسی کا فرض حج نہیں قبول ہوا تو یا اللہ میرا یہ حج تو اس کا ثواب ان تک پہنچا دے، تاکہ وہ جو اتنے دور سے آئے، سفر کر کے آئے، مشقت برداشت کر کے آئے، جو کمی کوتاہی ہے یا اللہ درگزر فرما، میرا ثواب ان کو پہنچا دے۔ علی بن موفق نے یہ اللہ سے دعا کر دی۔ علی بن موفق رات کو سو گئے، انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر ایک غیبی آواز سنی۔ آواز یہ تھی، قد غفرت لأہل الموقف، کہ ہم نے موقف والے تمام لوگوں کی مغفرت کر دی، ومثلہم، ان کے مثل جتنے لوگ تھے ان کی بھی، ان کے مثل اور جتنے تھے ان کی بھی، وَأَضْعَافِ ذَلِكَ، اس سے دگنے لوگوں کو ہم نے بخش دیا، وَشَفَّعْتُ كُلَّ رَجُلٍ فِي أَهْلِ بَيْتِي، جتنے حجاج کرام آئے تھے ہم نے ہر ایک کی اس کے گھر والوں کے بارے میں شفاعت بھی قبول کر دی، وَخَاصَّتِهِ وَجِيرَانِهِ، جتنے حجاج کرام نے اپنے خواص، دوستوں، متعلقین کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں سفارش کی، ہم نے ان کی وہ شفاعت بھی قبول کر دی۔ وَأَنَا أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اللہ نے فرمایا میں ہی تقوی والا اور بخشش والا ہوں۔ یعنی گویا اشارہ تھا علی بن موفق سے کہ تم نے کہا میرے حج کا ثواب ان کو پہنچا دو، رب العالمین نے فرمایا علی میری وسعت تو سب سے زیادہ ہے، میری بخشش اور میری رحمت تو سب سے زیادہ، یہ جتنے حجاج کرام آئیں میں نے ان سب کو بھی بخش دیا، ان کے مثل دگنے لوگوں کو بھی بخش دیا، اور یہ حجاج جس کے لیے دعا کر رہے ہیں میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ ان حجاج کے جو عزیز و اقارب، جو رشتہ دار، جو متعلقین، جو پڑوسی جن کے لیے انہوں نے دعا کی میں نے ان سب کو بھی بخش دیا۔ تو میں نے عرض کیا کبھی اللہ کو یہ ادا بھی پسند آ جاتی ہے کہ انسان جب دوسرے کے لیے دعا کرے، رب العالمین قدردان ہے کہ میرے بندے کو دوسروں کی فکر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس فکر پہ فیصلہ فرما دیتے ہیں، تو اس فکر پہ اللہ نے سب کی مغفرت کر دی۔ نمبر 21، نماز تہجد پڑھنے کے سبب مغفرت ہو گئی۔ اعمال میں ایک بڑا وزنی عمل ہے تہجد کی نماز، اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ آپ رات کو اٹھ کر قیام کریں اور تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑے ہوئے پیغمبر آپ رات کو کھڑے ہو جائیے مگر تھوڑی دیر، نصفہ او انقص منہ قلیلا، نصف یا اس سے تھوڑا کم، او زد علیہ یا اس پر تھوڑا بڑھا کر، ورتل القرآن ترتیلا، اور قیام اللیل میں آپ قرآن کریم پڑھیے ٹھہر ٹھہر کر، اطمینان کے ساتھ۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم آپ پر ایک وزنی بات نازل کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوی مقیلا، یقیناً یہ جو تہجد کی نماز ہے انسان کے نفس کو کچل دینے والی ہے اور اس کی باتوں کی درستگی کے لیے۔ جو تہجد کا اہتمام کرتا ہے اس کا نفس کچل دیا جاتا ہے، خواہشات ختم ہو جاتی ہے، نفسانیات ختم ہو جاتی ہے۔
تعلق مع اللہ پیدا ہو جاتا ہے، باتوں میں درستگی آ جاتی ہے، سچائی پہ آ جاتا ہے، جھوٹ سے بچ جاتا ہے، زبان کے گناہوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور دو چیزیں اگر ٹھیک ہو جائیں سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یونس بن عبید فرماتے تھے جس کی نماز ٹھیک ہو گئی، نمبر 2 جس کی زبان ٹھیک ہو گئی اس کے سارے اعضاء ٹھیک ہو گئے۔ دو چیزیں ٹھیک ہو گئیں سب ٹھیک ہو گئے، نماز ٹھیک ہو گئی، خشوع خضوع والی نماز ہو گئی، زبان ٹھیک ہو گئی، گناہوں سے بچنے والا ہو گیا۔ تو جب رات ایسی گزرے گی تو یقیناً دن بھی اچھا گزرے گا۔ اس لیے تہجد کا عمل بڑا وزنی عمل ہے۔ یہ واقعہ جو میں آگے عرض کر رہا ہوں تاریخ بغداد میں، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے۔ انتقال کے بعد کسی نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت جنید نے فرمایا، ان کے الفاظ ہیں طاحت تلک الاشارات، جتنے اشارے تھے وہ سب اڑ گئے، وغابت تلک العبارات، جتنی عبارتیں تھیں وہ سب غائب ہو گئیں، وفنیت تلک العلوم، سارے علوم فنا ہو گئے، مٹ گئے، ونفدت تلک الرسوم، جو علوم اور حقائق تھے سب ختم ہو گئے، بکھر گئے، وما نفعنا الا رکعات کنا نرکعها فی الاسحار، ہمیں نفع نہیں دیا مگر ان چند رکعتوں نے جو ہم سحری کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں نفع نہیں دیا مگر ان رکعتوں نے جو ہم سحری کے وقت پڑھتے تھے، یعنی جو علوم تھے، جو حقائق تھے، جو معانی تھی، جو علم پر ان کو اللہ نے واقفیت دی تھی، وہ سب کے سب اڑ گئے، یعنی ساری معلومات تھیں، ان معلومات کا نفع نہیں ہوا، ہمیں جو نفع ہوا وہ تہجد کی نماز کا ہوا۔ اس لیے یہ نماز بڑی اہم نماز ہے، انسان اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلاف میں اللہ نے جن کو عزت دی ہے وہ سب شب بیدار تھے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے علوم پھیلے ہوں اور اس کا علم نافع ہو، امت کو فائدہ پہنچا ہو، جس کے ذریعے سے خلق خدا سیراب ہوئی ہو، کسی بھی اعتبار سے اس نے دین کی خدمت کی ہو۔ اولیاء میں، صلحاء میں، علماء میں ایسا کوئی نہیں گزرا جو شب بیدار نہ ہو، راتوں کو جاگنے والا، عبادت کرنے والا نہ ہو۔ جاگتے تو ہم بھی ہیں لیکن موبائل دیکھنے کے لیے، راتیں تو ہماری بھی گزر رہی ہیں لیکن انٹرنیٹ کیبل اور فیس بک میں۔ سلف کی راتوں کے آخری پہر گزرتے تھے اللہ کے سامنے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی 5 صفات بیان فرمائی، ان میں ایک صفت یہی ہے، میرے نیک بندے وہ ہیں جو رات کے آخری پہر میں اٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہیں۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، اللہ کے نیک بندے وہی ہیں جو رات کے آخری پہر میں استغفار کرتے ہیں۔ نمبر 22، سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت سے قبرستان والوں کی مغفرت ہو گئی۔ 22واں عمل، سورہ یاسین کی برکت کے سبب اللہ تعالیٰ نے جتنے قبرستان کے مردے تھے سب کی مغفرت فرما دی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب الروح، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک نوجوان کی والدہ کا انتقال ہوا، اس کا معمول تھا کہ یہ اپنی والدہ کی قبر پہ آتا اور آ کر سورہ یاسین پڑھا کرتا تھا۔ ہر دن آتا، والدہ کے لیے دعا کرتا، والدہ کے لیے سورہ یاسین پڑھ کے ایصال ثواب کر دیتا۔ ایک دن ویسے دل میں خیال آنے لگا، میں جو پڑھتا ہوں اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچتا ہوگا یا نہیں پہنچتا ہوگا، یا میں جب پڑھ کے بخش دیتا ہوں دیگر مردوں کو، پتہ نہیں ان کو بھی نفع پہنچتا ہوگا یا نہیں پہنچتا ہوگا۔ ایک دفعہ دل میں اس کے ویسے خیال آ گیا۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں کہتا ہے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ عورت میرے پاس آئی اور اس نے مجھے کہا کہ جو تم سورہ یاسین پڑھتے ہو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ میں نے کہا تو کون ہے، تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس عورت نے آ کر اپنی بیٹی کا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا میری بیٹی کی تدفین اسی قبرستان میں ہوئی ہے، تو میں نے اپنی بیٹی کو اسی طرح خواب میں دیکھا کہ وہ قبر کے باہر بیٹھی ہے، انتظار کر رہی ہے۔ میں نے بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی کس کا انتظار ہے، کیوں بیٹھی ہو؟ کہا فلاں شخص آتا ہے، وہ اپنی والدہ کی قبر پہ آتا ہے، دعا کرتا ہے، سورہ یاسین پڑھتا ہے، سب کو ثواب بخش دیتا ہے۔ تو اس دفعہ ہمیں بھی اس نے ثواب بخشا، اس کی ثواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جتنے قبرستان کے یہ مردے تھے سب کی مغفرت فرما دی۔ تو دیکھیں سب کی مغفرت ہو گئی، گناہ معاف ہو گئے۔ کیا بات تھی سورہ یاسین کی تلاوت اور اس کا ایصال ثواب۔ اس لیے کوشش ہو
انسان اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرے۔ یہ ضروری نہیں کہ قبرستان جا کر ہی کرے، یہاں مسجد میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر بھی انسان تلاوت کر کے اس کا ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ البتہ بہتر ہے قبرستان بھی انسان جائے، ہر ہفتے جائے، تاکہ آخرت کی یاد رہے۔ قبرستان جا کر انسان کو موت کی یاد آتی ہے کہ وہاں جب آدمی ٹوٹی قبریں، بوسیدہ قبریں، ویران جگہیں دیکھتا ہے تو فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ بھی ہماری طرح کے انسان تھے، دنیا سے گئے، آج ان کا نام و نشان مٹ گیا، ہم نے بھی یہیں جانا ہے، تو انسان کو اپنا اصل ٹھکانہ یاد رہتا ہے۔